قرآن مجید برہان رشید کے 28ویں پارے کی سورہ الحشر کی جو پہلی آیہ مقصہ ہے، جس کا آغاز لفظ سباحہ سے ہوا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور وہ اللہ جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ جو سورہ الحشر 28ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، جس کا آغاز سبح کے لفظوں کے ساتھ کیا گیا، قرآن مجید برہان رشید کے اندر کل 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز اسی طرح کیا گیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ان 5 سورہ مبارکہ میں سے 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز صیغہ ماضی کے ساتھ کیا گیا ہے، اور 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز صیغہ مضارع کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جو 3 صورتیں جن کا آغاز صیغہ ماضی کے ساتھ کیا گیا، ان کے اندر سورہ الحشر، سورہ الحدید اور اسی طرح سورۃ الصف، یہ 3 صورتیں ہیں جن کا آغاز سبح کے لفظ سے کیا گیا، اور 2 صورتیں، ایک سورۃ الجمعہ اور دوسری ہے سورۃ التغابن 28ویں پارے کے اندر ہے، ان کا آغاز یسبح سے کیا گیا۔ اب سبح یہ ماضی کا صیغہ ہے، یسبح یہ مضارع کا صیغہ ہے، ان دونوں کا روٹ مادہ ایک ہی ہے، اور وہ مادہ کیا ہے؟ وہ 3 حروف ہیں، سین، با اور ہا، سبح، اور اسی سے نکلا ہے سبح۔ سبح ماضی کا صیغہ ہے، پھر اس کو جب مضارع میں کنورٹ کرتے ہیں تو یسبح بن جاتا ہے۔ سبح اور یسبح ان دونوں کا مادہ ایک ہے، اور وہ مادہ ہے سبح۔ اب سبح کا معنی کیا ہے؟ سبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا، اور یسبح کا معنی ہوتا ہے تیرانا، یعنی ایک ہوتا ہے تیرنا اور ایک ہوتا ہے تیرانا۔ سبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا، یسبح کا معنی کیا جاتا ہے تیرانا۔ یہ دونوں معنی جب اللہ کی تسبیح کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، لغت کے اندر سبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا اور یسبح کا معنی ہے تیرانا، لیکن عرف عام کے اندر اور اصطلاح کے اندر پھر جب اس کا معنی کیا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی بنتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی شان تقدیس بیان کرنا۔ تو حاضرین گرامی قدر، جب ہم تیرتے ہیں پھر ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ تیرنا چاہے پانی کے اوپر ہو یا تیرنا پھر ہوا کے اندر ہو، فضا کے اندر ہو، اس کے اندر توازن کا ہونا ضروری ہے، بیلنس کا ہونا ضروری ہے، تناسب کا ہونا ضروری ہے۔ پانی پر تیرنے والا اگر وہ اپنا توازن اور تناسب کھو بیٹھے تو وہ بھی پھر اپنی منزل مراد تک نہیں جا سکتا۔ ہوا میں پرواز کرنے والا، آپ ایروپلین کو دیکھ لیں، وہ بھی اگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے تو وہ بھی اپنی منزل مراد تک نہیں جا سکتا۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال جب سبح اور یسبح دونوں کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی ثنا کرنا، اللہ کی شان تقدیس بیان کرنا، تو پھر سبح اور یسبح یہ دونوں حروف اس بات کے پابند کرتے ہیں کہ اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی شان جلالت جب بیان کی جائے تو اس کے اندر تناسب اور توازن اور بیلنس کا ہونا ضروری ہے۔ مفسرین اکرام نے پھر بیان کیا کہ اللہ کی شان، اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے توازن اور تناسب ہے کیا چیز؟ فرمایا کہ ہر وہ الفاظ، ہر وہ جملہ، ہر وہ کلمہ اور ہر وہ ایسا حرف جو اللہ رب العزت کی شان تقدیس کے خلاف ہو، اللہ رب العزت کی شان کبریائی کے خلاف ہو، اللہ رب العزت کی علو شان کے خلاف ہو، اس کا استعمال نہ کرنا۔ فرمایا کہ یہ توازن برقرار رکھنا ہے، اور جو ایسے حروفوں کو استعمال کیے بغیر کما شان ہو، جیسے اس رب کی شان ہے ویسے جو اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے سبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے کائنات میں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ چیز آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، وہ اس طرح اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے کما شان ہو، جس طرح تسبیح بیان کرنا اس اللہ رب العزت کی شان ہے۔ کیونکہ اللہ کی عظمت و شان جب تک توازن میں رہتے ہوئے
तनासुब में रखते हुए ना की जाएगी, उस वक्त तक उसका हक अदा नहीं होता। तो फरमाया कि लफ्ज़ सब्बाहा के साथ जब अल्लाह की शान बयान होगी, अल्लाह की तस्बीह बयान होगी, अल्लाह की पाकी बयान होगी और अल्लाह की शान किबरियाई बयान होगी, तो लफ्ज़ सब्बाहा इस बात की वजाहत करता है कि मेरे अंदर हर वो माना पाया जाता है जो कायनात की शान के लायक है, और मैं हर उस माने से पाक हूँ जो माना उस रब्बे कायनात की शायान शान नहीं है। इसलिए कुरान मजीद बुरहान रशीद ने 5 मकामात ऐसे रखे कि 5 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज़ ही सब्बाहा से किया, और सब्बाहा माजी का सीगा, युसब्बिहु मुजारे का सीगा। आप जानते हैं कि इस माजी का ताल्लुक गुजरे हुए ज़माने से के साथ होता है, और अरबी ग्रामर के एतबार से, लिंग्विस्टिक ऑफ अरेबा के एतबार से मुजारे के अंदर 2 मानी पाए जाते हैं। मुजारे के अंदर मौजूदा माना भी होता है, मुजारे के अंदर आने वाला माना भी होता है। तो कुरान मजीद ने तीनों ज़मानों को लपेट में लेते हुए 2 सूरतों का आगाज़ मुजारे के साथ किया, 3 सूरतों का आगाज़ माजी के साथ किया, ताकि बात समझ में आ जाए कि सारी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हम्द होती है, अल्लाह की जो सना होती है, अल्लाह की जो शान किबरियाई बयान होती है, वो किसी एक ज़माने के साथ मुक़य्यद नहीं है, वो किसी एक ज़माने के साथ मखसूस नहीं है, वो किसी एक ज़माने के अंदर लिमिटेड और महदूद नहीं है, बल्कि इस माजी का सीगा इस्तेमाल करते हुए फरमाया कि आज से पहले कायनात में जो कुछ गुजर चुका है वो भी सारे का सारा अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना बयान करते हुए गुजरा है। जो कुछ अब मौजूद है या जो कुछ क़यामत तक आएगा वो भी सारे का सारा अल्लाह की हम्द और अल्लाह की तस्बीह बयान करता हुआ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे और आपके रब ने फरमाया कि दुनिया वालों, ये तो तुम जान चुके हो कि जो कुछ माजी में गुजर चुका वो भी, जो अब है वो भी, जो क़यामत तक आएगा वो भी मेरा जिक्र करता है, मेरी तस्बीह करता है। लेकिन साथ साथ ये भी सुन लो कि ज़मीनों में है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, चाहे कुछ आसमानों में है, चाहे कोई ज़मीनों में है, चाहे कोई फौक में है या कोई तहत में है, चाहे कोई बाहर में है या बर में है, खुश्क में है या तार में है, जो कुछ भी है वो सारे का सारा हर ज़माने और हर सदी के अंदर अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। इसलिए लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तेमाल किया। मुतलकन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर किसी एक जिन्स को बयान किए हुए मुतलकन फरमाया कि जो कुछ भी मौजूद है, जो कुछ भी मौजूद है, वजूद के एतबार से असगर है या अकबर है, वजूद के एतबार से कद्दो कामत वाला है या पस्ती वाला है, जो मौजूद है हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की पाकी बयान करती है। अब देखें, एक लम्हा के लिए हम सोचते हैं कि कायनात में मौजूद तो बहुत कुछ है, कायनात के अंदर अशिया तो बहुत सारी पाई जाती हैं। कुरान मजीद ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं उन वर्ड्स के अंदर जब ग्रामर, आप उर्दू ग्रामर के एतबार से हम देखते हैं तो लफ्ज़ शाय आता है। जैसे मशहूर व मारूफ आयत आप सुनते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह कायनात की हर शय पर कुदरत रखता है। ये लफ्ज़ शय जो इस्तेमाल होता है इससे मुराद ये होता है कि कायनात में जिस चीज़ का वजूद आ गया वो शय बन गई, और यहाँ फरमाया कि जो शय में दाखिल हो गया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करता है। हर शय किस तरह कलाम करती है, हर चीज़ किस तरह तकल्लुम करती है, और हर चीज़ को कैसे अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई दी है, किस तरह वो कलाम करके तस्बीह करती है। क्योंकि जब लफ्ज़ तस्बीह हम करते हैं तो हमारे जहनों में कंसेप्ट जाता है, जब तस्बीह पढ़ना, तस्बीह करना, तस्बीह सुनना, तस्बीह बयान करना, ये सारे मानी जब हम बयान करते हैं या अल्फाज बोलते हैं तो माना तो एक ही बनता है कि ज़बान होगी, कुव्वत गोयाई होगी, कलाम और तकल्लुम पर कुदरत होगी तो अल्लाह की तस्बीह बयान होगी। तो जब अल्लाह का कुरान ये कहता है कि कायनात में जो कुछ भी है वो सारे का सारा अल्लाह की तस्बीह करता है, तो फिर एक चीज़ हमें मानना पड़ेगी, हर चीज़ और हर शय
اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو پھر اس بات کو ماننا ہمارے لیے لازم ہو گیا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، ہر چیز کو اللہ نے قوت گویائی دی ہے، وہ کلام کر سکتی ہے، وہ تکلم کر سکتی ہے، وہ بول سکتی ہے، تبھی تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ بالکل ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی، چھوٹی سی جنس جس کو چونٹی کہتے ہیں، آنٹ۔ یہ چونٹی اب دیکھیں وجود کتنا چھوٹا ہے، کتنا کم تر وجود ہے چونٹی کا۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے، میری پاکی بیان کرتی ہے، تو پھر یہ مخلوق میں سے چونٹی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، چونٹی بھی تو ایک شے ہے، چونٹی کا شمار بھی چیز میں ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق میں ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا چونٹی کو بھی اللہ نے قوت گویائی دی ہے؟ کیا چونٹی بھی کلام کر سکتی ہے؟ کیا یہ چونٹی بھی گفتگو کر سکتی ہے؟ تو آئیے اللہ کے قرآن کی طرف سورۃ النمل اٹھا کر دیکھیں اور سورہ نمل کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کر کے دیکھیں۔ آپ نے مشہور و معروف واقعہ علماء کرام و خطباء سے سنا ہوگا کہ اللہ کے محبوب نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ اپنا لشکر لے کر چل رہے تھے اور جب آپ وادی طائف کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب مفسرین کرام نے لکھا، حضور شیخ الاسلام اس کا ایک صرف اشارتاً دیتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر طائف کی طرف بڑھا ہے اور طائف کا وہ مقام کہ طائف سے صرف 20 میل کے فاصلے پر وہ وادی کہ جس وادی کو آج بھی وادی نمل کہتے ہیں، جس وادی کو وادی نمل کہتے ہیں، اب بھی موجودہ محل وقوع کے اعتبار سے وہ طائف سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جس مقام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایک چونٹی نے جب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، اس چونٹی نے پھر دوسری چونٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی کرو، اپنی رہائش گاہوں میں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان پیغمبر کا لشکر بے خبری کے عالم کے اندر تمہیں چل نہ دے اور تمہیں کہیں وہ موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ اب اس چونٹی نے جب یہ کلام کیا اور دوسری چونٹیوں کو مخاطب ہو کر کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں اپنی رہائش گاہوں میں چلے جاؤ۔ اللہ کے قرآن سے پوچھا کہ اللہ کے قرآن ہمیں یہ تو بتا کہ ایک چونٹی کلام کیسے کر سکتی ہے؟ تو پھر اللہ کے قرآن نے کہا کہ جب ایک چونٹی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھے اور اپنے دوسرے لشکر کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے حفاظت جان کا حکم دے، جب وہ چونٹی اس طرح کلام کر سکتی ہے تو وہ بدرجہ اولا اللہ کی تسبیح بھی بیان کر سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چونٹی جو چھوٹی سے چھوٹی ایک مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، اس کا کلام کرنا بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ زمین پر رینگنے والی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بھی میری تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہوا میں اڑنے والے جو پرندے ہیں، جب وہ ہوا میں پرواز کرتا ہے وہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے۔ اب فلسفے کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے کہ پرندہ جب پر ہلاتا ہے اس کے پروں کو ہلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرواز کے اندر تناسب رہے، اس کی پرواز کے اندر تسلسل رہے، وہ گرنے سے بچ جائے، اپنی منزل تک چلا جائے، وہ مد و جزر کے اندر اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ لیکن جب اللہ کے قرآن کی طرف آتے ہیں تو اللہ کا قرآن سورۃ النور آیت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 41 اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، فرمایا کہ ایک پرندہ جب ہوا کے اندر پرواز کرتا ہے، وہ اڑتا ہے، جب وہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَتَسْبِيحَهُ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، بھی اللہ کی کیا
تسبیح بیان کرتا ہے۔ نور کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ ہوا میں پرواز کرنے والا ہر پرندہ قد علم صلاتہ، وہ اپنی نماز کو بھی پہچانتا ہے، وہ تسبیحہ، اور جو میں رب کی تسبیح کرتا ہے وہ اپنی تسبیح کو بھی پہچانتا ہے۔ جب بے جان چیزوں کے بارے میں بیان کرتا ہے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 مقامات پر تو یہ فرمایا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس کے اندر جان اور بے جان کی اللہ نے قید نہیں لگائی، مطلقاً اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ تو آپ نے چیونٹی کی بات سنی قرآن سے، چیونٹی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ کلام کرنے پر قادر ہے۔ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں اللہ کا قرآن سورہ نور میں کہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ جب پروں کو ہلاتے ہیں تو ان کا پروں کو ہلانا اللہ رب العزت کی تسبیح میں شمار کیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا بے جان اشیاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ صاد ہے، پارہ نمبر 23 ہے 23، اور اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس کے اندر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا انا سخرنا الجبال معہ یسبحنا بالعشی والاشراق۔ فرمایا کیا دنیا والوں تم تو اپنی نظروں سے یہ دیکھتے ہو کہ یہ جو پہاڑ ہیں، بڑے بڑے فلک آسماں پہاڑ اور بلند و بالا جو چوٹیاں ہیں، یہ جو پتھر ہیں، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ بے جان ہیں، ان میں جان نہیں ہے، ان میں حس نہیں ہے، قوت گویائی نہیں ہے، لیکن میں رب اپنے قرآن میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ انا سخرنا الجبال، کہ جو میں نے پہاڑ کھڑے کیے ہیں زمین پر، فرمایا کہ ان پہاڑوں کی حقیقت یہ ہے کہ یسبحنا بالعشی والاشراق، یہ صبح بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور شام کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ چلیں چیونٹی جو ہے وہ جاندار ہے، چیونٹی چلتی بھی ہے، وہ کھاتی بھی ہے، وہ پیتی بھی ہے، وہ نظر بھی آتی ہے، وہ اس کے اندر زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، وہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ پرندہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، زیرو بھی ہے، اس کے اندر جان ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کتنی حیران کن بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو بے جان پہاڑ ہیں، جو پتھر ہیں، وہ بھی میں رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور جب ان کی اللہ نے بات کی تو پھر اللہ نے بات کمزور نہیں کی، بلکہ فرمایا یسبحنا بالعشی والاشراق۔ ایک تو یسبحنا کے اندر مضارع کا صیغہ لگایا جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جو پہاڑ ہیں، جو پتھر ہیں، جو بڑے بڑے فلک آسماں پہاڑ ہیں، وہ ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن بالخصوص جب بالعشی والابکار، جب وقت صبح اور جب وقت شام آتا ہے، اس وقت میرے رب نے فرمایا کہ پھر ان کی تسبیح کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ 2 گنا زیادہ اضافہ کر دیتا۔ پھر آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو بادل ہیں، جب موسم خراب ہوتا ہے اور بارش کے اثرات آتے ہیں، اس وقت بجلی جو ہے وہ کڑکتی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، اتنی خطرناک اور ہیبت ناک بسا اوقات طوفانی جب بارشیں آنی ہوتی ہیں، اس وقت ان کے اندر بجلی کی چمک دمک جو ہوتی ہے وہ بندے کو خوف زدہ کرتی ہے، وہ ہیبت ناک کرتی ہے، وہ بندے پر لرزہ طاری کرتی ہے۔ عمومی طور پر بچے ڈر جاتے ہیں، بسا اوقات کمزور دل والے انسان بھی ڈر جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بادلوں کا گرجنا، ان کا برسنا، ان کی وہ کڑک اور بجلی کی وہ چمک وہ انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کسی طوفانی بارش کے آنے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ لیکن آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن تو ذرا ہمیں بتا کہ وہ جو کچھ ہم دیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دنیا والوں تمہارا علم ناقص ہے، تمہاری عقل ناقص ہے، تمہارے اندر ریسرچ اور تحقیق نہیں ہے، اللہ کا نظام قدرت کما حق ہو سمجھنے کی تمہارے اندر قوت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن تمہیں بتاتا ہے اگر ہر وہ چیز جو تمہاری عقل میں نہیں آتی، تمہارے شعور میں نہیں آتی، تمہارے فہم میں نہیں آتی، اس کو اگر سمجھنا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرو، اللہ کا قرآن تمہیں حقیقت بتائے گا۔ تو گویا کہ پھر سورہ الرعد کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا، فرمایا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، فرمایا کہ جب بجلی کڑکتی ہے، گرجتی ہے، آواز دیتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خوفناک آوازیں نکال رہے ہیں، وہ شور کر رہے ہیں، وہ انسانیت کو ڈرا رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سورہ شورا کو اٹھا لیں، 25واں پارہ ہے،
سورہ شورى کی آیت نمبر 5 ہے، 5 نمبر آیہ مقدسہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یکاد السماوات والارض یتفطرن من فوقہن، فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ سارے کا سارا اللہ کی حمد کر کے، اللہ کی پاکی بیان کر کے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ پھر فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، فرمایا کہ جس طرح ایک چونٹی بھی اللہ کی تسبیح کرے، ہوا میں اڑنے والا پرندہ بھی اللہ کی تسبیح کرے، بے جان پہاڑ اور پتھر بھی اللہ کی تسبیح کریں، گرجتے ہوئے برستے ہوئے بادل اور بجلیاں بھی اللہ کی تسبیح کریں، فرمایا ایسے ہی اللہ کے عرش کے اندر اور ساری زمین کے کناروں پر گردش کرنے والی جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، سورہ شورى کی آیت نمبر 5 میں فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کون سی ایسی چیز بچی، کون سی ایسی چیز رہ گئی جو اللہ رب العزت کی تسبیح نہ کرتی ہو؟ آئیے ذرا قرآن کے ساتھ اب 2 سے 3 احادیث مبارکہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح بخاری کے اندر اس کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ محبوب دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک بار سفر پر جا رہے تھے، ان کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان قبروں والوں کے پاس ٹھہر گئے، ان 2 قبروں کے پاس آقا ٹھہرے اور ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ نبوت کے ذریعے دیکھ لیا اور ان کے احوال کو دیکھتے ہوئے اللہ کے محبوب نبی نے پاس کھڑے ہوئے ایک درخت کی ایک ٹہنی کو توڑا اور اس کے 2 حصے کیے، اس کو 2 حصوں میں کیا، ایک حصہ ایک قبر پر اللہ کے محبوب نبی نے رکھا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر اللہ کے محبوب نبی نے رکھا۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان قبروں والوں کو اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، ان قبر والوں کو اللہ کا عذاب ہو رہا تھا۔ اب جو نقطہ میں دینا چاہتا ہوں وہ سمجھے، اللہ کے محبوب نبی فرماتے ہیں کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آقا یا رسول اللہ اگر عذاب ہو رہا تھا تو پھر سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ 2 ٹہنیاں جو میں نے ان کی قبروں پر رکھی ہیں، فرمایا کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی، جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی، فرمایا یہ اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی، اور فرمایا جب تک اللہ کی یہ تسبیح کرتی رہیں گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان اہل قبر کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے تخفیف عطا فرما دے گا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ ذرا مہربانی فرما دیں، یہ بھی بتا دیں کہ ان کو عذاب کس گناہ سے ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں نا کہ آج امت کس جھگڑے میں جھگڑی ہوئی ہے، کن لڑائیوں میں امت آج پھنسی ہوئی ہے، اور فتوے بازیاں اور ایک دوسرے کے دستوں گریبان اور ایک دوسرے کے ساتھ پگڑیاں اچھالنا، نہ جانے کیا کیا کہ محبوب نبی یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے۔ ارے امتی، تیرے محبوب نبی تو یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر کے اندر احوال کیا ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو احوال ہیں وہ کن اسباب کی وجہ سے ہیں۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی مہربانی فرما دیں، اگر یہ آپ نے مکاشفہ فرما لیا نگاہ نبوت کے ذریعے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو ذرا مہربانی فرما دیں، آسانی ہمارے لیے پیدا فرما دیں کہ عذاب ہو کیوں رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ چغل خور تھا، چغلیاں کرتا تھا اپنے مسلمان بھائیوں کی، اور دوسرا جو تھا وہ پیشاب کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کی حفاظت نہیں کیا کرتا تھا۔ تو حاضرین گرامی قدر، ان باتوں کو آج ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، مجھے بھی سمجھنا چاہیے، ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ ان 2 گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب سے یہ دفن کیے گئے تب سے ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ اور اس حدیث کو کوٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی نے جب سبز ٹہنی کو اٹھایا، 2 حصے کر کے ایک ادھر رکھی ایک ادھر رکھی، پھر فرمایا کہ جب تک یہ تازہ رہیں گی اللہ کی تسبیح کریں گی، اللہ کی حمد کریں گی، پاکی بیان کریں گی، اور اللہ تعالیٰ ان قبر والوں کو عذاب کے اندر تخفیف فرما دے گا۔ اب ایک عقیدے کی بات یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر قبر کے اندر عذاب ہونے والوں کی قبروں پر ایک بے جان ٹہنی رکھ دی جائے، وہ اللہ کی تسبیح کرے تو عذاب میں تخفیف ہو اور اہل میت کو اس کا فائدہ پہنچے، تو جب کسی قبر پر مومن اور مسلمان جا کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہوگا اس کو کتنا اجر اور ثواب ملتا ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ ساری کی ساری گفتگو اب تک جو میں نے عرض کی ہے، اس ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی کہ جو چیز اللہ رب العزت کی پاکی، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا اور اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی، لیکن ان کی کیفیت الگ الگ ہے،
ان کا انداز الگ الگ ہے، ان کے الفاظ الگ الگ ہیں، ان کے کلمات الگ الگ ہیں، اور ان کی حیثیت اور کیفیت الگ الگ ہے۔ جب ہر چیز کی کیفیت اور انداز الگ الگ ہے تو اسی چیز کو پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 کے اندر 44 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا کہ کائنات میں جو شے بھی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ باری تعالیٰ وہ تسبیح کرتی ہے تو ہم کیوں نہیں سنتے؟ تو پھر آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تفقہون تسبیحہم، فرمایا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ وَلَٰكِن لَا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، لیکن ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے محبوب نبی کی صحبت، قربت، معیت اور سنگت اور حضور کی مجلس اور حضور کے قدموں کے فیض کے ذریعے سے حضور جو لقمے تناول فرماتے تھے ان لقموں سے بھی ہم اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی سنا کرتے تھے۔ تو حاضرین گرامی قدر، حضور کی غلامی میں رہنے والے، حضور کی قربت اور معیت میں رہنے والے، انہوں نے تو بے شمار مختلف چیزوں کی تسبیحات سنی۔ انہوں نے تو کبھی استن حنانہ جو کھجور کا ایک خشک تنا تھا اور بالکل بے جان تھا، وہ بھی اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے اندر جب رویا، گریہ زاری کی، تو انہوں نے تو وہ بھی سنی، لقموں کو بھی سنا، درختوں کے کلمات بھی انہوں نے سنے۔ پیچھے اگر کوئی مرشد کامل ہو یا پیچھے جس کو ہم پر جاویں کہ سائیں اگر مضبوط ہوئے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کے ذریعے ابو جہل جیسے دشمن رسول اور کافر نے بھی کنکروں کا کلمہ پڑھنا بھی سن لیا تھا۔ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، وہ حضور کا فیض تھا۔ حضور نے جب چاہا کہ ابو جہل جیسا میرا دشمن اور کافر بھی کنکر کی تسبیح سنے اور ان کا کلمہ پڑھنا سنے، تو حضور کے فیض کے ذریعے پھر کافر نے بھی یہ سن لیا۔